مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم یا کریم یا کریم یا کریم. اوپر والا بند کر دو. اے تاجدار بتوہا جلوہ ذرا دکھانا. اے تاجدار بتوہا جلوہ ذرا دکھانا. اجڑے ہوئے چمن میں بن کر بہار آنا. اجڑے ہوئے چمن میں بن کر بہار آنا. اے تاجدار بتوہا ہم ہیں برے خدارا رکھ لینا لاج آقا. ہم ہیں برے خدارا رکھ لینا لاج آقا. کھوٹے ہاں یا محمد
کھوٹوں سے بھی نبھانا، اے تاجدار بطحا جلوہ ذرا دکھانا، اجڑے ہوئے چمن میں بن کر بہار آنا، یہ آرزو ہے دل کی جب جان تن سے نکلے، یہ آرزو ہے دل کی جب جان تن سے نکلے، میرا سر ہو یا محمد اور تیرا آستانہ، میرا سر ہو یا محمد اور تیرا آستانہ، اجڑے ہوئے چمن میں بن کر بہار آنا، محشر میں جب فریدی جائے خدا کے آگے، محشر میں جب فریدی جائے خدا کے آگے، اس وقت کملی والے کملی میں آ چھپانا، اس وقت کملی والے کملی میں آ چھپانا، اے تاجدار بطحا جلوہ ذرا دکھانا، اجڑے ہوئے چمن میں بن کر بہار آنا، اے تاجدار بطحا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن پاک کا 20واں پارہ سورہ العنکبوت کی 8 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہم نے انسان کو تاکید کی ہے، صرف حکم نہیں دیا بلکہ تاکید کی ہے، پکا حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بھلائی کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ہاں اگر والدین اپنی اولاد کو مصطفیٰ سے دور کریں، اگر وہ اس امر پر جھگڑا کریں کہ اسلام چھوڑ دو، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دو، تو ارشاد فرمایا فلا تطیعہما، تو یہاں اپنے ماں باپ کی بات نہیں ماننی، یہاں مدینے کے تاجدار کی بات۔ الیہ مرجعکم، اس آیت کریمہ میں یہ بتا دیا گیا
کہ ماں باپ کے حق سب رشتوں سے بڑھ کر ہے، ماں باپ کا احترام ہر عبادت سے بڑھ کر ہے، لیکن مصطفیٰ کی عزت وہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر، کملی والے محبوب کی ناموس رسالت کا مسئلہ آ جائے تو پھر فلا تطیعہما، ماں کی نہیں ماننی، باپ کی نہیں ماننی، وہاں پر مصطفیٰ کی ماننی۔ الیہ مرجعکم، میری طرف تم نے پلٹ کر آنا ہے، فأنبئکم بما کنتم تعملون، جو تم یہاں دنیا پر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن میں تمہیں بتاؤں گا تم نے کیا کیا ہے اور کس کس نیت سے کیا۔ بالکل اسی طرح کا حکم 21ویں پارے سورہ لقمان کی 14 نمبر آیت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطلب وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں مضبوط حکم دیا ہے، جس میں لچک کوئی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی لچک نہیں ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کو اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری آتی گئی، لیکن وہ اپنے پیٹ میں تیری پرورش کرتی رہی۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر 2 برس تک اپنے وجود سے تجھے خوراک کا اہتمام کرتی رہی تیرے لیے۔ انشکر لی وَلِوَالِدَیک، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا شکر گزار بن جا جس نے تیری اتنی محبت تیرے ماں باپ کے دل میں ڈال دی، اور اپنے والدین کا تابعدار بن۔ الی المصیر، آخر تجھے میری ہی طرف آنا ہے۔ فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر ماں باپ تجھے شرک پر مجبور کریں، اگر ماں باپ تجھے کہیں کہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دے، اگر تیرے ماں باپ تجھے مصطفیٰ سے جدا کرے، کیونکہ مصطفیٰ کی تعلیم ہے نا توحید، مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے نا ایمان، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر ملتا ہے نا اسلام۔ فرمایا اگر تیرے ماں باپ تجھے اسلام سے ہٹائیں، ایمان سے جدا کریں، دامن مصطفیٰ ہاتھوں سے چھیننا چاہے، فرمایا فلا تطیعہما، یہ بات ان کی نہیں ماننی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیاوی طور پر اس کے ساتھ کرنا بھی اچھا سلوک ہے، وہ جو کرتے رہے بات نہیں ماننی لیکن گستاخی بھی نہیں کرنی، بات بھی نہیں ماننی اور ماں باپ کی گستاخی بھی نہیں کرنی، کرنا اچھا سلوک ہی ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور چلنا اس کے پیچھے ہے جو میری طرف آ رہا ہے، چلنا اس کے پیچھے ہے جو میری طرف آ رہا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم نے میری طرف لوٹنا ہے اور میں تمہیں بتاؤں گا جو تم نے کیا ہے۔ سورہ عنکبوت کی یہ 8 نمبر آیت حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں، ان کی بہن حمنہ بنت سفیان بن امیہ کے بیٹے ہیں۔ جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی ماں حمنہ انہوں نے قسم کھا دی، سعد بن ابی وقاص کی ماں نے قسم کھا لی کہ جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا تب تک میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، دھوپ میں ہی رہوں گی، سوکھ کر مر جاؤں گی، اور میرے اس موت کی وجہ تو ہوگا، میرے اس مرنے کا باعث تو ہوگا۔ جس
اسلام میں تو داخل ہوا ہے، جس خدا کی توحید کو تو نے مانا ہے، وہ خدا تو کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات مانو، اور تو میری بات نہیں مان رہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس بات کو سن کر پریشان خاطر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کی اطاعت کا، والدین کی تابعداری اور فرما برداری کا حکم دیا، اور میری والدہ مجھے کہہ رہی ہے کہ اسلام چھوڑ دے۔ اب بتاؤ کہ اللہ کا حکم ہے ماں کی بات مانو، ماں کہہ رہی ہے اسلام چھوڑ دو، مانو یا نہ مانو؟ اس وقت تک یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا ہر بات ماں کی مانو، ہر بات باپ کی مانو، لیکن جب وہ مصطفیٰ سے دور ہونے کا کہیں اس کے نہ مانو۔ جب بات ماں باپ کی عزت کی ہو تو ہر رشتے کو چھوڑ دو، جب بات ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہو تو سب کچھ کر ڈالو، لیکن جب ماں باپ کے احکام مصطفیٰ کی عزت کے مقابل آ جائیں تو وہاں ماں پیچھے رہ جائے گی، باپ پیچھے رہ جائے گا، اور مصطفیٰ کی ناموس پر دھکا دینا ہوگا۔ مصطفیٰ کی بات مانتے۔ حضرت سعد کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کا احترام ہر رشتے سے بڑھ کر، محبت مصطفیٰ ہر رشتے اور ناطے سے بڑھ کر ہے، اور ناموس رسالت ہر ناموس سے بڑھ کر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی درس ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ذات مصطفیٰ کے بعد اگر مقام ہے تو وہ والدین کا مقام ہے۔ مصطفیٰ کے بعد اگر مقام اور مرتبہ ہے، اگر کسی کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے تو وہ والدین ہیں، ماں اور باپ ہیں، جن کے حقوق کی طرف ہماری مطلق توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، یا رسول اللہ کون سا کام اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا لگتا ہے؟ کون سا کام اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا لگتا ہے؟ کون سی عبادت، کون سا عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا جا سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ نماز کو بولے جو ہم نہیں کرتے، اسی لیے بول نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا کام یہ ہے جو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا راز اس میں ہے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبتوں اور ایمان کی لذتوں کو حاصل کرنے کا راز اس میں ہے، جس کی طرف ہماری مطلق توجہ نہیں۔ ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا لگتا ہے؟ الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا لگتا ہے عمل۔ قلت ثم ای، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے پھر میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ نماز کی اہمیت سب سے بڑھ گئی، اب نماز کے بعد کون سا عمل سب سے پیارا ہے؟ دوسرے درجے پر نماز کے بعد کون سا عمل سب سے پیارا ہے؟ تو فرمایا بر الوالدین، نماز کے بعد اگر کسی عمل کی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت، اہمیت اور درجہ اور مقام اور مرتبہ ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کا۔ نماز کے بعد والدین کی خدمت سب سے بڑھ کر ہے۔
قلت ثم ایون، پھر میں نے سوال کیا یا رسول اللہ والدین کی خدمت کے بعد کون سا درجہ ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں بولے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور جہاد کا معنی کیا ہے؟ عظمت اسلام کی خاطر طاغوتی طاقتوں سے ٹکرانا، شیطان کے گروہوں سے ٹکرانا، شیطان کے پیروکاروں کے ساتھ ٹکر لینا، اسلام کی عظمت کے لیے، اس کی خاطر بولو نا، اسلام کی سر بلندی کے لیے کفر سے ٹکر لینا جہاد ہے۔ اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو مارنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ اسلام کا نام سہارا لے کر بچوں کو یتیم کرنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جہادی لشکر بھیجے تو انہیں وصیت کرتے کرتے اتنی دور تک چلے کہ شہر مدینہ پیچھے رہ گیا اور سرکار آگے نکل گئے، اور وصیت کیا کر رہے تھے؟ اپنے سپہ سالاروں کو، اسلام کے مجاہدوں کو جو بت پرستوں کی طرف جا رہے ہیں، جو لڑنے کے لیے ہوبل کے پرستاروں کی طرف جا رہے ہیں، لات اور عزا کو مارنے والوں کی طرف جا رہے ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو نبوت مصطفیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، ان سے ٹکر لینے جا رہے ہیں۔ مشرکوں کافروں کی طرف جانے والے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ جو مشرکوں کے گھر بچے ہیں وہ مشرک ہیں کہ نہیں؟ جو مشرکوں کے گھر بوڑھے ہیں وہ مشرک ہیں کہ نہیں؟ جو کافروں کے گھر بچے اور بوڑھے اور خواتین ہیں وہ خود کافر ہیں یا نہیں؟ لیکن نبی فرما رہے ہیں اپنے سپہ سالاروں کو کہ جانے والوں، تمہاری تلوار سے کوئی بچہ نہ شہید ہو جائے، تمہاری تلوار سے کسی عورت کا خون تمہاری تلوار کو نہ لگے، تمہاری تلوار پر کسی بوڑھے کا خون نہ ابھرے، تمہاری تلوار پر کسی بے قصور کا گناہ نہ ہو، فقط اس کو مارنا ہے جو ہتھیار لے کر تمہارے سامنے میدان میں آئے۔ اسلام نے کافروں کے بچوں کو بھی یتیم ہونے سے بچایا ہے اور کہا دیکھنا کھیتوں کو آگ نہیں لگانی، فصلوں کو آگ نہیں لگانی، انہیں اجاڑنا نہیں، بلا وجہ مالیت کا نقصان نہیں کرنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے اصول بتائے ہیں۔ مطلقاً جہاد سے اس دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں ہے جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کو مارنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی توجہ میں رکھو، ذہن میں رکھو کہ کفر کے ساتھ ٹکر لینا اسے جہاد کہتے ہیں نا۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے کفر سے ٹکرانا یہ جہاد ہے، اور اسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر بیان کیا، اور اس سے پہلے کہا کہ ماں باپ کی خدمت ہے۔ جہاد وہ کرے جس نے ماں باپ کے حقوق ادا کر لیے ہوں، جس کے ذمہ ماں کی خدمت نہ ہو، جس کے گھر میں بوڑھی ماں نہ ہو، جس کے گھر میں بوڑھا باپ نہ ہو، جس کے گھر میں ماں اور باپ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی صحابہ کو جہاد سے روک دیا کہ تو جہاد پر نہ جا، ماں باپ کی خدمت کرنا تیرا جہاد ہے۔ ماں باپ روتا پھر رہا ہے، ماں باپ ٹیلی فون کر رہا ہے بچہ جہاد پہ چلا گیا، کسی طریقے سے اسے واپس لاؤ، ہمارا کمانے والا وہ، اور یہ سے جہاد کا جذبہ ہے۔ یہ کوئی جہاد نہیں کہ ماں باپ پیچھے تڑپ رہا ہو اور تو اسلام کی سربلندی کے لیے نکلا ہوا ہے، گھر میں اسلام کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ فرمایا سب سے افضل کام اللہ کی نماز ہے، وقت میں پڑھنا، اور اس کے بعد درجہ ہے ماں باپ کی خدمت کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث نسائی میں ہے، نسائی بھی سیاستہ کی کتاب ہے، نسائی میں ہے یہ حدیث، فرمایا لا يدخل الجنت
منان، احسان جتلانے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کسی غریب کو روٹی کھلانے کے بعد اس کا جینا حرام کر دینا، کسی کو لباس لے کر دینا اور پھر ہر ایک کو بتاتے پھرنا کہ یہ لباس تو تیرے جسم کو ڈھانپ رہا ہے نا، میں نے دیا ہے، اب میرے سامنے آنکھ نہ اٹھانا۔ غریب کی غربت سے کھیلنے والا، غریب کی عزت سے کھیل کر اپنے شریر نفس کو راحت اور تسکین دینے والا، میں آج تو میرے بندوں کی عزتوں سے کھیل لے، قیامت والا دن میں تجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دوں۔ لا يدخل الجنت منان، احسان جتلانے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا گا عاقن، اور ماں باپ کا نافرمان بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ مدمن خمر، اور نشہ کرنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نشہ کرنے والوں کی کیسی زندگی ہے؟ ادھر دنیا والوں نے اپنے دروازوں کو دھتکار دیا، اور ادھر عقبہ والا خدا جو ہے وہ بھی اپنے دروازے بند کر رہا۔ یہ کون سا رواج ہے؟ یہ کون سی تہذیب ہے جس میں اس ملت کے نوجوانوں کو دھکیلا جا رہا ہے؟ میں 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرے نمبر پہ شرابی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا مین گیٹ ہے۔ باپ جو ہے وہ جنت کا مین گیٹ ہے۔ مین گیٹ وہ ہے، وہ عام گیٹ جس پر عام اور خاص سبھی گزر سکتے ہیں، اور جو خاص گیٹ ہوتے ہیں وہ تو سبھی کے لیے کھلتے ہی نہیں، وہ تو خاصوں کے لیے کھلتے ہیں، وہ تو روزے داروں کے لیے باب ریان ہے، نمازیوں کے لیے باب صلاۃ ہے، صدقات دینے والوں کے لیے الگ دروازہ ہے، رات کو تہجد کے وقت اللہ کو منانے والوں کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ ہے، ہر عبادت کرنے والے کے لیے خاص خاص دروازے ہیں، جو جس قابل ہوگا اس کے لیے وہ دروازہ کھولا جائے گا، لیکن باپ یہ وہ دروازہ ہے جو ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، باپ وہ دروازہ ہے جو ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے مین گیٹ وہ باپ ہے۔ فرمایا اب ان شیطا فحافظ علی الباب او ضیع، اب تیری مرضی کہ اب اس دروازے کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے، اپنے لیے کھول لے یا اپنے لیے بند کر دے، اس دروازے سے داخلے کی ٹکٹ لے لے یا پھر ٹکٹ کو پھاڑ دے، یہ تیری مرضی۔ مین گیٹ جنت کا باپ ہے، جنت کا مین گیٹ باپ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت کی خوشبوئیں 500 سال کی مسافت دور تک آ رہی ہوں، جنت کی خوشبو، جنتی لوگ ابھی 500 سال کی مسافت دور ہوں گے جنت سے، اور خوشبوئیں جنت کی انہیں اپنی طرف کھینچنے لگے گی، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، جو ماں باپ کا گستاخ ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اتنا دور رکھا جائے گا جنت سے۔ تو میرے دوستو آؤ اور اپنے کردار کو بدلو۔ والدین کے احترام میں یہ بھی ہے کہ ہماری وجہ سے ماں باپ کی عزت اور وقار مجروح نہ ہو، ہماری وجہ سے ماں باپ کا عزت اور وقار، بولو نا، ضروری ہے کہ ہم ماں باپ کو ہاتھ سے پیٹے تب گستاخی ہے، ضروری ہے کہ ہم ماں باپ کے سامنے اونچا بولے تب گستاخی ہے، ضروری ہے کہ ہم ماں باپ کے نافرمان بنے تب گستاخ ہوں گے؟ نہیں، اگر تو نے کوئی ایسا کام کیا
جس سے ماں باپ کی عزت پامال ہو گئی. خاتون نے نشہ کیا، خاتون نے چوری کی، خاتون کسی کی عزت سے کھیلا، خاتون نے ڈاکہ مارا، تو نے کوئی ایسا کام کیا رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو جس کام کے کرنے سے تیرے ماں باپ کے عزت اور وقار زخمی ہو گئے، مجروح ہو گئے، تو بھی تو گستاخ ہی ہوگا، تو بھی تو والدین کا گستاخ ہی ہوگا. اپنے کردار کو بدلے، اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ دیکھنے والے کہیں یار کتنے اچھے ماں باپ کا بیٹا ہے. ہماری وجہ سے ماں باپ کی عزت بنے، ہماری وجہ سے ماں باپ ذلت اور رسوائی میں نہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.